بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان، الصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله جل شانه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سندي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ رب العزت کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زمان شفیع مجرماں رحمت کون و مکان باعث تخلیق دو جہاں سید انس و جاں مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ سکون کائنات آقا و مولا ملجا و مأوا جناب آقا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء. آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل قدر موقر و مکرم عزت و تکریم کی مسندوں پہ جلوہ فرما میرے یمین و شمال میں کہکشاں کی طرح چمکتے دمکتے علماء کرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے طلباء کرام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور امتیوں، آج ہمیں اس خوبصورت بزم میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میرے شیخ کریم حضرت والا شان پیر محمد معظم الحق معظمی ادام اللہ تعالی ظلال برکاتہ، اصل میں تو آپ نے گفتگو فرمانی تھی، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں مجھے حکم ہوا اور میں حسب حکم آپ کے سامنے حاضر ہوں. جس موضوع پر سخن طرازی کرنے کا حکم ہوا وہ ہے القابات کا بے جا استعمال. عالی مرتبت حضرات، انتہائی حساس موضوع ہے. میرے جیسا ہیج میرز کم علم بے فہم
اس پہ کوئی بھی رائے اختیار کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن تعمیل حکم میں جو چیزیں علماء کے قدموں سے نصیب ہوئیں وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ سامعین مکرم، جس دین متین کے ساتھ ہم متعلق ہیں اسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اور اس دین کا جو اسباق ہیں ان میں سے بنیادی سبب وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے ایسا عروج عطا فرمایا کہ جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکا، حریم ناز میں لا مقام میں اپنے رب کے حضور حاضری کا جب شرف نصیب ہوا تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو پوچھا، بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ہم نے آپ کے سر پہ بڑے بڑے عزتوں کے تاج سجا رکھے ہیں، آج حریم ناز میں آنے کا تمہیں شرف نصیب ہو رہا ہے، اور یہ ایسا عروج ہے، یہ ایسی بلندی ہے، یہ ایسا مقام ہے، یہ ایسا رتبہ ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نصیب بھی نہیں ہوا اور قیامت کے دن تک کسی کو نصیب ہو بھی نہیں سکتا۔ تو سونیا، اب ہم اپنی مرضی کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے معاملات کو پیچھے کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون سا تاج اس دربار میں آ کے سر پہ سجانا پسند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! کوئی بھی عزت والا تاج، کوئی بھی رفعت والا تاج، کوئی بھی عظمت والا تاج، کوئی بھی مقام، کوئی بھی شان حضور مانگتے تو ملنی تھی، لیکن جواب کیا تھا؟ بعبودیتی کا یا رب، اے مالک، اگر مجھے اور تاج میرے سر پہ رکھ کے تو میرے سر کو اور بلند کرنا چاہتا ہے تو میں یہ چاہت کروں گا کہ میرے سر پہ اپنی عبودیت کا تاج سجا، میری یہ پہچان ہو محمد مصطفیٰ بندہ خدا ہے۔ اللہ نے اس کی لاج رکھی۔ قرآن کریم میں جب واقعہ اسراء کو بیان فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ وہ ٹائٹل ہے جو مصطفیٰ نے مانگ کے لیا۔ کلمہ پڑھنے لگے تو کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسالت اور نبوت کا ذکر بعد میں کیا جائے گا، عبدیت مصطفیٰ کا تذکرہ پہلے کیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، مسند شہاب کے اندر یہ حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رب کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اسے بلند ہونے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں مقام پانے کے لیے ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہوتی، القابات کی ضرورت نہیں ہوتی، نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی فوج ظفر موج کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جتنا سر جھکاتا جاتا ہے اللہ اسے اتنا بلند فرماتا جاتا۔ یہ ہے دین اسلام کا بنیادی پیغام کہ جھکتے جائیے، جھکنے والے کو رب بلند فرماتا جائے۔ اللہ اکبر! بابا سادی اپنے رنگ اور ترنگ میں انہوں نے خوبصورت بات کی، کہنے لگے فروتن بود ہوش مند گزیں
نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، اپنے رنگ میں کہنے لگے سادی، کہنے لگے جسے بھی اللہ نے عقل عطا کی ہے، جسے بھی اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، جسے بھی اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے، جسے بھی اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، وہ اپنا سر بلند نہیں کرتا جاتا بلکہ وہ اپنے آپ کو جھکاتا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پہ پھل لگ جاتا ہے وہ گردن اکڑا کر آسمان کی طرف نہیں اٹھتی جاتی بلکہ وہ زمین کی طرف جھکتی چلی جاتی۔ جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنی وہ جھکتی چلی جاتی۔ اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اس نے ظاہر ہے پھر تصنع اختیار کرنا ہے، پھر بناوٹ اختیار کرنی ہے۔ عزت بناوٹی ہونی چاہیے، نام بناوٹی ہونا چاہیے، کام بناوٹی ہونا چاہیے، اور بناوٹ ہمیشہ بناوٹ ہوتی ہے۔ وہ ایک بلبلا ہوتا ہے جو کسی وقت میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے لیکن کب ختم ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ تو علی مرتبت حضرات، القابات کا استعمال ہمیں فخر ہے۔ ہم جن علماء کے خوشا چین ہیں، ہم جن دسترخانوں پہ ٹکڑے کھا کے پلنے والے، انہوں نے امت کے سارے ریکارڈ کو محفوظ رکھا۔ اس امت میں عوامی سطح پر بغیر کسی تمیز کے القابات کا استعمال عباسی دور کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوا۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معروف زمانہ کتاب المدخل ابن الحاج، اس میں پوری فصل بیان کرتے ہیں، فصل فی ذکر النعود، اور اس میں سارے کا سارا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تاریخ عرض کرتا کہ القابات کا بے جا استعمال کہاں سے شروع ہوا، اس میں انہوں نے وہ ساری بات کی۔ عالی مرتبت حضرات، لقب اچھا بھی ہوا کرتا ہے اور لقب برا بھی ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ٹائٹل عطا فرمایا، کسی کو الصدیق فرمایا، کسی کو الفاروق فرمایا، کسی کو ذوالنورین فرمایا، کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ فرمایا، کسی کو امین هذه الامہ فرمایا، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ٹائٹل تقسیم فرمایا۔ وہ لقب جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتا ہے، وہ جنہیں ملتا ہے ان کے لیے اعزاز ہوا کرتا ہے، ان کے لیے قابل فخر بات ہوا کرتی ہے۔ لیکن عامی حالات میں، عمومی حالات میں عامی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے القابات پسند کرے۔ جس دور کے اندر ہم کھڑے ہیں، القابات کی بے توقیری کی حد ہو چکی ہے۔ وہ القابات کہ کسی وقت باعث افتخار سمجھے جاتے ہیں، وہ القابات کہ جنہیں وہ ملے ہوتے تھے، ان کی عزت، ان کی سطوت، ان کی شوکت، ان کی عظمت، ان کی رفت کو آج کے دور میں بھی دیکھنے کے لیے بندے کی دستار سر سے گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عالی مرتبت حضرات، وہ القابات اور ٹائٹل آج بونے لوگوں نے اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ القابات کہ جو جس شخصیت پہ بولا جاتا تھا اپنے بھی مانا کرتے تھے، غیر بھی مانا کرتے تھے، آج وہ بونے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ حجت الاسلام، اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے حجت الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یورپ کی یونیورسٹیز کا چکر لگا کے پوچھیں کہ مسلمان ایک شخصیت کو حجت
حجت الاسلام کہتے ہیں، تمہارا اس کے بارے میں خیال کیا ہے؟ یورپ ایک زبان سے بیک زبان بول کے کہے گا وہ صرف حجت الاسلام نہیں ہے، بلکہ ہماری تحقیقات کے مطابق ماں نے ایک ہی غزالی جنا ہے، دوبارہ کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو عالی مرتبہ حضرات، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمادح ایک دوسرے کے منہ پہ اس کی تعریف کے الفاظ بولنا اور اسے ٹائٹل دینے سے منع فرمایا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ ذبح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ منہ پہ تعریفیں کرنا چھوڑ دو، اس سے اگلا بندہ ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ منہ پہ تعریفیں کرنا، اللہ اکبر، خطیب اسلام، حجت الاسلام، شمس العلماء، ایسے ایسے لقب اور دیے انہیں جا رہے ہیں جنہیں شمس العلماء کا معنی بھی پتہ نہیں، حجت الاسلام کی ہے کی خبر بھی نہ رکھتے ہوں، انہیں یہ لقب دیے جا رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منہ پہ تعریفیں کرنا بند کرو، اس سے اگلا بندہ ذبح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگتا ہے، اور عاجزی اور انکساری کا عنصر جو مطالبہ اسلام ہے وہ آہستہ آہستہ بندے کے وجود سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا بن کے ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ عالی مرتبہ حضرات، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دوسرے بندے کی منہ پہ تعریف کر رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کے، مسلم شریف کی حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُوقَ صَاحِبِكَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن ہی اڑا کے رکھ دیا۔ یہ جو تو اس کے منہ پہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے، بلے بلے کر رہا ہے، اور اسے کہہ رہا ہے جناب آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور ابھی وہ پشت پھیر کے سائیڈ پہ ہوگا تو لوگوں کو کہے گا کہ اسے میں جانتا ہوں جتنے پانی میں یہ ہے، اسے منہ پہ کہتا پھر رہا تھا کہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو یہ حکم تھا کہ ان نحسو فی وجوہ المداحین التراب، ہمیں یہ حکم تھا کہ ہمارے سامنے اگر کوئی زیادہ ہماری تعریف کر رہا ہو تو اس کے منہ میں خاک ڈال دی جاتی، اور صحابہ نے باقاعدہ کر کے دکھایا۔ امت کے اندر بہت بڑا نام حضرت سیدنا یحییٰ بن شرف النووی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے محدث، علم حدیث کے اندر ان کا کیا مقام ہے طلباء بخوبی جانتے ہیں، اہل علم بخوبی جانتے ہیں کون سا مدرسہ ایسا ہوگا جہاں ریاض الصالحین نہ پڑھائی جاتی، کون سا حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایسا بندہ ہے جو مسلم پہ نووی کی شرح سے نہ واقف ہو۔ وہ امام نووی علیہ رحمت، انہیں لوگوں نے 676 ہجری میں آپ کا وصال ہے، آج تقریباً 850 سال پہلے امام نووی کو لوگوں نے ان کے علمی کارناموں کے بل بوتے پر لقب دیا محی الدین، دین کا احیاء کرنے والا۔ اب امام نووی وہ امام ذہبی جیسے نقاد ان کے بارے میں کہنے پہ مجبور ہیں، کانا عالماً محققاً مدققاً وعالماً بحدیث وعارفاً
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں وہ عالم تھا، محقق تھا، مدقق تھا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ علم رکھنے والے تھے۔ وہ امام نووی، انہیں جب کہا گیا محی الدین، تو امام نووی علیہ رحمت نے اسے پسند نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا فلیکسز بنوائے جائیں، گلی کوچوں میں میرا یہ نام لکھوایا جائے، میرے نام کے اعلان کروائے جائیں، میرا یہ لقب مشہور ہونا چاہیے، بلکہ نہیں، انہوں نے بڑے باکمال انداز میں انتہائی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا انی لا اجعل احدا فی حل ممن یسمینی بمحی الدین۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھے محی الدین لقب دیا یا مجھے اس نام سے یاد کیا، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ جو مجھے یہ لقب دیتا ہے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں کسی کے لیے روا نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے محی الدین کہا جائے، محی الدین کہے۔ تو عالی مرتبت حضرات، حضرت امام نووی علیہ رحمت نے ہمیں بتا دیا کہ علماء کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر طلباء کو جوش چڑھ بھی جائے، وہ استاد کے نام کو ایسا لقب کرنے جا رہے ہوں، تو استاد کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا، اپنی طرف سے اسے چاہیے کہ روک ٹوک کا اہتمام کرے۔ اللہ عراق کے فقہا القابات کے حوالے سے انتہائی سادہ مزاج تھے، بالکل القابات کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وہ کوئی تحاوی ہے، کوئی قدوری ہے، اسی طرح وہ اپنے اپنے پیشوں کے ساتھ یا اپنے اپنے علاقوں کے نام کے ساتھ مشہور ہیں، لیکن ان کے ناموں کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑے القاب ذکر نہیں کیے گئے۔ تو علی مرتبت حضرات، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بندے کو دیکھا، وفد حضور کی خدمت میں آیا، ان کا ایک سردار ہے، اور وہ جب حضور کو مل کے لوگ پیچھے ہٹے تو اپنے سردار کو ابو الحکم کہہ کے یاد کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بلا لیا اسے، اور بلانے کے بعد فرمایا یہ تمہیں ابو الحکم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابو الحکم اسے کہا جاتا ہے جو فیصلہ کرنے کی جرت رکھنے والا ہو، فیصلہ کرنے کی طاقت اور پاور رکھنے والا ہو۔ اس نے کہا حضور میرے علاقے میں جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا، دو بندوں میں کوئی تنازع پیدا ہو تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کے مجھے کہتے ہیں فیصلہ کر۔ میں جو فیصلہ کرتا ہوں فریقین اسے منظور کر لیتے ہیں، وہ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے مجھے ابو الحکم کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ نہیں، تجھے ابو الحکم نہیں کہا جائے گا، تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے بتایا دو ہیں۔ بڑے کا نام کیا ہے؟ کہا شریح ہے۔ فرمایا آج کے بعد تو ابو الحکم نہیں، تجھے ابو شریح کہا جائے۔ آخری بات عرض کر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حوالے سے اپنی امت کی صحیح تربیت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقام، ان کی عزت اور سطوت، وہ کہ جنہیں قرآن ام المومنین کہے، وہ حضرت زینب حضور کے جب عقد میں آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی برہ، میرا نام ہے برہ۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک خاتون، نیکی کمانے والی، نیکی کرنے والی۔ نبی پاک نے جب یہ سنا، اب اس سے نیک کون ہو سکتی ہے؟ جسے عقد مصطفیٰ میں حاضری نصیب ہوئی، جسے حریم مصطفیٰ میں حاضری نصیب ہوئی ہو، اس سے نیک کون ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی پاک نے سنا تو فرمایا نہیں، آج کے بعد ہم تیرا نام زینب رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جس سے خود ستائی کی بو آتی ہے۔ اللہ اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ عالی مرتبت حضرات، میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ لوگ جو کہتے رہیں کہتے پھریں، میرے شیخ کریم نے پیر محمد معظم الحق معظمی نے ایک عرش شریف پہ فرمایا لوگو میرے والدین نے میرا نام محمد معظم الحق رکھا۔
میرا نام محمد معظم الحق رکھا ہے، اس کے علاوہ جو وعدہ گھاٹا بھی تم کرتے ہو اس کے تم اپنے خدا کے ہاں خود جواب دے۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے ہی نام سے جناب آئی ڈی بنائی جائے، اوپر خود مجھے حیرت ہوتی ہے مفتی لکھ کیسے لیا جاتا ہے اپنے ہی نام کے ساتھ، علامہ لکھ کیسے لیا جاتا ہے اپنے ہی نام کے ساتھ، اور یہ ہم چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنی شہرت پا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی خطیب اسلام لکھا جا رہا ہے، کوئی خطیب پاکستان لکھا جا رہا ہے، اور وہ القاب کہ جو بڑوں کے سروں کے لیے بنائے گئے تھے، وہ القابات کے جو بڑے بڑے تاج تھے، آج وہ بونے بونے لوگوں نے اپنے سر پہ سجا لیے ہیں اور پھر رہے ہیں۔ عالی مرتبہ حضرات، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ہم یہ کوشش کریں اللہ کریم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے تئیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔